اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت اور مہربانی سے میں اور آپ اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز انہیں مردہ نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جسے اللہ کی راہ میں موت آ جائے انہیں ہرگز مردہ نہ کہو۔ یقتل جسے شہید کیا جائے، قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہو رہا کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو کہ وہ کتنے زندہ ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں۔ یعنی دو حرفی بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، اللہ انہیں قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ مطلب یہ تو کوئی تشریح والی، تفصیل والی یا کوئی اس میں شک اور شبہ والی بات ہی نہیں، یہ تو قرآن کا دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، موت کی جمع اموات ہے۔ ہرگز تم ان کو مردہ نہ گمان کرو کہ وہ چونکہ اللہ کی راہ میں فوت ہوئے ہیں اس لیے وہ زندہ ہیں۔ قرآن کا فیصلہ بل احیاء، احیاء کا معنی ہے زندہ، زندگی، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اور کچھ زندہ لوگوں کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ بعض حضرات نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا کہ اے محبوب مردے نہیں سنتے، مردے، حالانکہ یہ آیت اس وقت اتری کہ جب سرداران مکہ آئے اور سرکار نے انہیں ہدایت کی تو اللہ نے اٹھ کر چلے گئے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، تب یہ آیا مبارک اتری اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ یہ مردہ ہیں۔ یا رب العالمین ہم نے تو یہی سنا ہے کہ روح نکلے تو بندہ مردہ ہوتا ہے اور روح اندر ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے۔ یا رب العالمین تو روح بھی موجود ہے، یہ تو باتیں کر رہے ہیں اور تو فرما رہا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ ان مردوں کو نہ سنائیں، یہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں اس لیے آپ ان کو سنائیں مت، آپ ان کو سنائیں جو آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور اپنی جانیں بھی آپ پر قربان کرتے ہیں۔ یا رب العالمین پھر زندگی کیا ہے اور تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ فرمایا یہاں میدان کربلا میں امام حسین کا سر انور اترا ہے اور 72 ہستیاں، یہ تو ہر بندہ مانتا ہے کہ وہ شہید ہے، یہ مانتے ہیں نا سب حضرات کہ وہ شہید ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، یعنی یہ تو ثابت ہوا کہ وہ صحابہ اور وہ اہل بیت کے افراد جو میدان کربلا میں شہید کیے گئے، یا بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے، احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے، اور حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب کو، مولا علی پاک کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا، یعنی یہ سارے افراد جو شہید کیے گئے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ گمان کرو، اس لیے کہ یہ رب کے نام پر ان کو موت آئی ہے، تو اس مصطفیٰ کو نعوذ باللہ مردہ کہہ رہا ہے جس کی زندگی کی قسمیں خود اللہ قرآن میں اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے۔ اب اللہ نے ان کو زندہ فرمایا، یا رب العالمین ادھر روح نکل گئی ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ ان کا سر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، ان کا دھڑ جو ہے وہ میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے، دھڑ اٹھا کہیں ہے، سر کہیں ہے۔ یا اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کی روح تو نکل گئی، یہ کلام نہیں کر سکتے، اور وہ جو کلام کر رہے ہیں، جو چل پھر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہیں۔ یا رب العالمین پھر تیرے نزدیک زندگی اور موت کیا ہے؟
فرمایا اگرچہ حسین کا روح نکل گئی ہے اور اس کا سر جو ہے وہ ان کے دھڑ سے جدا اور الگ کر دیا گیا، اور ابو جال چلتے پھرتے کو رب نے مردہ کہا ہے، پتہ چلا روح کے آنے جانے کا نام زندگی یا موت نہیں ہے، روح کے نکل جانے کا نام موت نہیں ہے، اور روح کے آ جانے کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی نام ہے محبت مصطفیٰ کا، زندگی نام ہے محبت خدا کا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ بغض مصطفیٰ رکھتے ہیں، یہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ حسین محبت مصطفیٰ میں مرا ہے، احکام خدا بندی کو بجا لاتے ہوئے مرا ہے۔ اسی لیے اگرچہ اس کا دھڑ یہاں ہے اور اس کا سر جنت البقیع میں ہے، ربی نے کہتا یہ زندہ ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ پتہ چلا حسین کو محبت مصطفیٰ نے مرنے نہیں دیا اور ابو جال کو زندگی نے جینے نہیں دیا، اس لیے کہ نام ہی زندگی محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام علی مقام کی شان یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نماز عصر پڑھ کے باہر نکلے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا اور سرکار اسے چومنے لگے، کہیے نا سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام اس بچے کو چومنے لگے، صحابہ کو بڑا رشک آیا کہ کیا شان ہے اس بچے کی، کیا نیکی اس نے کی ہے کہ اب آج نبیوں کا تاجدار انہیں چوم رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے خود اپنی چادر تطہیر والی جو چادر ہے، سرکار نے اس کا چہرہ صاف کیا اور سرکار اسے چومنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس پہ آج شفقت، آپ ہیں ہی رحمت للعالمین، لیکن آج رحمت کا انداز کچھ نرالا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے کل دیکھا کہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کل کھیل رہا تھا، سارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آج فتنے میں مبتلا نہ کرو قوم کو کہ 10 محرم کے دن بھی تمہاری مسجدیں بند ہیں اور تمہاری مسجدوں میں امام حسین کا نام لینا بھی شرک سمجھا جاتا ہے کہ کہیں رب کے ساتھ ان کا جو ہے وہ نام نہ مل جائے۔ اسی ایڈے کمڑے نہیں کہ انہاں دا نام لویے تے شرک کریے، حسین شرک دا نام نہیں، حسین نام ہے توحید دا، جتھے نام لیا جاوے حسین توحید بھی بلند ہو جاندی ہے تو یزید بھی مردہ ہو جاندہ ہے، اس واسطے کہ حسین نام ہی اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت کو بلند کرنا ہے۔ امام علی مقام سرکار فرماتے ہیں کل میں گزر رہا تھا، یہ بچہ امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، یا رسول اللہ اور بھی تو بچے کھیل رہے، فرمایا میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں، ویسے بھی میں حوالے گھاٹی دینا، اس واسطے کہ جنہیں نہیں نہ مننا او سر نیزے تے چڑھتے بھی امام علی مقام نے قرآن پڑھا مگر انہاں مننا نہیں، تے جنہاں نے مننا ہے نا، فرمایا صدیق تو دلیل بھی نہیں منگی تے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مینوں دلیل دی لوڑ نہیں، اس واسطے کہ جتھے گل دلیلاں تے آ جاوے او محبت نہیں ہوندی، او چھولاں دا وڈ ہوندا ہے، اور جتھے پیار ہوے دلیلاں نہیں منگیاں جاندیاں، مننا جاندا ہے تسلیم۔ مانا ہے کتاب کو مان کر جناب کو مانا ہے، کتاب کو مان کر آج لوگ جناب کو مان رہے ہیں، او بھائی جناب کو مان کے پھر کتاب کو مان، پھر تجھے کتاب کی بھی لذت آئے گی، جناب کی بھی لذت آئے گی۔ یہ کتابیں کچھ نہیں تھا جب سے جانے جانا ہے اس کائنات میں، یہ کتابیں اور یہ تیری بخاری، یہ تو بخاری نام ہے مصطفیٰ کے الفاظ کا، تو بخاری کو مان کر مصطفیٰ کو نہ مان، مصطفیٰ کو مان کر پھر بخاری پڑھ کر دیکھنا تجھے سرکار کی لذت ہے۔ چونکہ بخاری میں نہیں ہے، یہ بھی دلیل محبت والے، اے بھی شان امام حسین دی نہیں، اے بھی امام حسین دی شان نہیں، انہوں مننا نہیں آندے، انہوں بغض آندے۔
تیرے پیو وچ لکھاں عیب ہوویں، تو کہنا نا میرا پیو مر گیا، مرے ہو بندہ ایک ککھ نہیں ساندا، کوئی بات نہ کرنا۔ تے جس مصطفیٰ وچ رب نے عیب پیدا ہی نہیں فرمایا تو اندے وچ عیب تلاش کر رہے ہیں۔ جانے جانا باہر نکلے، اس بچے کو خود چوما سرکار نے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ اور بھی تو بچے ہیں جو کھیل رہے تھے، فرمایا نہیں، اس کے کھیلنے کا انداز نرالا تھا۔ کوئی ایک ادا مصطفیٰ کو پسند آ جاتی ہے، کوئی ایک ایسی ادا ہو جاتی ہے بندے سے زندگی میں جو اللہ کو پسند آتی ہے اور اللہ بخشش فرما دیتا ہے بندے کو۔ فرمایا یہ کھیل رہا تھا، میرے حسین کے قدموں میں جو اس نے پہنی ہوئی جوتے تھے اس پر خاک لگی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے والد سے سیکھا تھا کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کا ادب کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ میرے حسین کے قدموں پر گارا اور مٹی لگی ہوئی تھی، میں یہ نہیں کہتا گارا لگا ہوا تھا، وہ گارا تو بوسے لے رہا تھا امام حسین کے جوتے کے۔ فرمایا وہ گارا چومنے اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے نجاست کو دور فرما دیا ہے، وہ تو آئی ہوئی تھی، گارا لگا ہوا تھا، وہ بوسا لے رہا تھا امام حسین کے قدموں۔ امام علی مقام فرمایا کہ یہ کل اس نے اپنا جو ہے وہ اپنے قمیض کے پلو کے ساتھ میرے حسین کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی دھول کو صاف کیا تھا۔ فرمایا صحابہ تم گواہ رہنا، یہ جب اس دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن اس دنیا میں تو اسے یہ انعام دے رہا ہوں کہ اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اٹھا کر اور وما ینطق عن الہوا کے ہونٹوں سے انہیں چوم رہا ہوں۔ فرمایا گواہ رہنا، کل قیامت کے دن جب یہ بچہ آئے گا خود ہاتھ پکڑ کر میں محمد اس کی شفاعت کروں گا، اس لیے کہ میرے حسین سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا اور خدا سے محبت کرنا۔ اس لیے ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر تیری نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ ان پر درود نہیں بھیجا جائے گا، آل محمد کیا ہے؟ تو نماز میں تو درود بھیجتا ان پر، اور بعد میں جا کر کہے کہ وہ مردہ ہیں، فلاں ہیں، سنتے نہیں ہیں، کرتے نہیں۔ رب تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں، تو نے نہیں ماننا داتا علی اجویری کی زندگی کو، تو نہ مانن، یہ تیرے مقدر ہے۔ اس لیے کہ رب نے یہ نہیں فرمایا، رب فرماتا فی سبیل اللہ، جیڑا رب دی راہ دے وچ فوت ہوئے۔ تے میں تے داتا گنج بخش علی اجویری دی بابا فرید دی زندگی پڑھی ہے، جتھے بابا فرید دفن ہوئے نے، انہاں نے 40,000 قرآن خود پڑھ کے اس جگہ تے بیٹھ کے 40,000 قرآن بابا فرید نے پڑھے نے، جتھے بابا فرید دا مزار ہے۔ میں کہیا تینوں نہیں سمجھ آنی انہاں دی زندگی، رب فرما رہی ہے فی سبیل اللہ، جڑے رب دی راہ تے مر جان، فرید دی زندگی دا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں نظر آئے گا جڑا رب دی یاد تو غافل ہوئے۔ داتا دی ساری زندگی محبت خدا وچ گزری ہے، تو موت بھی محبت خدا وچ چاہیے، سمجھا جائے گا اے بھی شہید نے سے واسطے، اے بھی زندہ نے، اللہ انہاں دی وچ مدد۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری ہوں یا بابا فرید ہوں یا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف مرے ہی نہیں، اللہ کی راہ میں زندگی بھی انہوں نے گزاری۔ وہ تو وہاں حکم ہے جس کی ساری زندگی جیسے گزری ہو، ساری زندگی کفر میں گزری ہو، لیکن مرتے وقت وہ مصطفیٰ کا ہو جائے۔ اللہ فرماتا اسے مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہے اور وہ ہر وقت زندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ بھی ہے۔ یا اللہ اس کی 40 سال زندگی تو کفر میں گزری۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ ایک صحابی فوت ہوئے تھے نا، شہید ہوئے، کافروں میں کھڑے ہوئے تھے، ایڑی لگائی اور سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ میں نماز زکوٰۃ نے انکار نہیں کر رہا، میں محبت مصطفیٰ دس رہا۔ کوئی روزہ نہیں رکھا، بس کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سچے دل نال مصطفیٰ نو مننا ہے تے رب دی توحید نو مننا ہے۔ جب فوت ہو گئے تو صحابہ رشک کرنے لگے کہ قربان جائیں تمہاری زندگی پر، جس کے پلے ایک نماز بھی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فی سبیل اللہ اموات، مرنا 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 ایمان تے مرنا، اینو شہادت آندے۔
تو اللہ فرما رہا ہے جو مرے حالت ایمان پر تو اللہ اسے یہ شان دیتا ہے، تو جس کی ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزر جائے وہ کتنا زندہ ہوگا اور کیسے اپنے غلاموں کی مدد فرما رہا ہے۔ یہی تو ہوا تھا میدان کربلا میں، حر ساری زندگی یزید کی فوج میں رہا، حضرت حر جو بعد میں بنے، نماز پڑھی امام حسین کے پیچھے، 1000 کا لشکر لے کر یہ حر آیا تھا امام حسین سے مقابلہ کرنے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں وہ حسین ہوں جن کے ہونٹ مصطفیٰ جو ہے وہ چومتے رہے، میں مصطفیٰ کے سینے پر لیٹتا رہا ہوں، مجھے رسول اللہ چومتے رہے، میں مصطفیٰ کو چومتا رہا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات کو میں روتا تھا تو خود اٹھ کر مصطفیٰ مجھے دودھ پلایا کرتے تھے، ہم سوتے تھے تو رات کو ایک مرتبہ سرکار سوئے اور ساتھ امام حسن اور امام حسین بھی سوئے ہوئے تھے، رات کو دودھ مانگا امام حسن نے، سجدہ اٹھنے لگی، فرمایا سجدہ آپ نہ اٹھیں، انہوں نے مجھ سے دودھ مانگا ہے پلاؤں گا بھی میں۔ سرکار اٹھے، بکری کو دوہا اور اس کا دودھ امام حسن چونکہ پہلے انہوں نے مانگا تھا امام حسن کو پلایا، امام حسین کو پلایا، سجدہ کہنے لگی لگتا ہے امام حسن نال زیادہ پیار ہے، فرمایا نہیں منگا حسن نے پہلے ہے، اس واسطے پہلے پلایا ہے، فرمایا پیار تو میں نے دونوں نال ہوئے جس طرح میں تواڈے سامنے کر کے دکھا رہے، نبیاں دا تاجدار ہو کے اپنے ہاتھ نال جنوں دودھ پلایا انہاں نوں حسنین کریمین کہندے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، دین است حسین ہے، جو شاہ است حسین ہے، بادشاہ است حسین ہے، حقا کے بنا الہ الہ اس است حسین، اے وہ لوگ نے جنہاں نے ہاتھ نہیں دیتا یزید دے ہاتھ وچ، اسلام نو ہمیشہ واسطے بچا لیا۔ قیامت تک جتنیاں بھی افواہاں چلن گیا اسلام نو مٹاون دے خلاف، لیکن انہاں ساریاں تحریکاں دا سربراہ اور سردار حسین ابن علی ہوئے۔ قیامت تک اسلام کو نہ مٹایا جا سکتا ہے اور نہ اسلام مٹنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے، اسلام اٹھنے کے لیے، ابھرنے کے لیے اور قیامت تک ہر دین پر چھا جانے کے لیے اللہ نے اسلام کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ اس اسلام کی رگوں میں، اس اسلام کی بنیادوں میں 72 ہستیوں کا خون ہے جو پاک ہستیاں تھیں، جنہیں رب نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ایک رات میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا کل تو سرکار کی بارگاہ میں جانا، میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں رات کو سویا، فجر کے وقت مجھے یاد نہ رہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروانا۔ اے ان صحابی یاد آتے صحابہ دا کیتا سی، آج 14 صدیاں گزرن تو بعد جو ملا یوٹیوب تے بہ کے کہے کہ ڈائریکٹ رب کو منگو تو مصطفیٰ دا تے وسیلہ ہی کوئی نہیں، پھر تیرے تے قادیانی وچ فرق کی رہ گیا، تیرے تے عیسائی وچ فرق کی ہے، تو کہنا میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرت حذیفہ زندہ باد، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نماز عصر کے وقت حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں، میری ماں نے پھر مجھے تاکید کی بیٹا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، درے مصطفیٰ پہ جانا، میری بخشش کی دعا کروانا۔ پتہ چلا صحابی یاد دا عقیدہ سے بخشش رب کو نہیں سی مانگ سکتے، ساری کائنات دی عورتاں رلن، تہجد گزار عورتاں رلن تے حضرت حذیفہ دی ماں دی قدم دی خاک نو بھی نہیں پہنچ سکدیاں، کیوں وہ صحابیہ نے۔ صحابہ دا وڈا عقیدہ ہوندا ہے توحید دا، یا 14 صدیاں گزرن تو بعد ملوٹے دا گھنا ایمان ہے مصطفیٰ دی آل تے مصطفیٰ دے صحابہ۔ اب صحابیہ یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ سے دعا کرنا تاکہ ان کی دعا کے صدقے اللہ میری بخشش فرما دے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان کی امی جان نے جب یہ دعا کے لیے کہا، فرماتے ہیں میں عصر کے وقت حاضر ہوا، سرکار صحابہ کے ساتھ مشغول تھے، میں نہ کہہ سکا، میں اسی طرح بیٹھا رہا، سرکار نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، لیکن سرکار کی توجہ مبارک میری طرف نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، یہ مشکات شریف میں جا کر پڑھ لینا دوسری جلد میں، جنہوں حیضہ ہے نا شان مصطفیٰ تے شان اہل بیت ہضم نہیں ہوندی، اور جا کے کتاباں پڑھے مننا تو پھر بھی کوئی نہیں، ایسے واسطے کہ مندا ہوئی ہے جنہوں ماں نے صدقے یا رسول اللہ کہہ کے دودھ بھی پلایا تے لوریاں دے۔
تو سوڑی تے بھی چڑھ جانا، تیرے اندر رانجا راضی نہیں ہونا انہاں دی شان سن کے، تو اندر اندر سڑدا رہے گا کچھ ادھر او یار کیویں شان بیان کر گئے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے۔ اور جس رب دے گھر وچ نبیاں دا تاجدار خطبہ دے رہے ہوئے، امام حسین رتے رنگ دا سوٹ پا کے آن تو مصطفیٰ ممبر چھڑ کے اگے ود کے جا کے حسین نو سنبھال لین کہ حسین ڈگ نہ جاوے، تو کی سمجھنا حسین دی شان کی؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا منظر آیا، امام حسین مسجد نبوی میں آئے، رسول اللہ اپنے ممبر سے نیچے اترے، مسجد بھری ہوئی تھی کھچا کھچ صحابہ سے۔ آج یہ نہ کوئی کہے ہمیں درس نہ دے کہ مسجد میں محفل کیوں کرتے ہو ذکر حسین کی، جہاں تو اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں بلند کرنا چاہیے، انہاں دا ذکر کرنا رب دا ذکر کرنا ہی ہے۔ باقی اسی کالے پیلے بھی نہیں کہ ایسا چوکاں دے وچ اپنی عورتاں نو لے جا کے سجدہ زینب تے سجدہ سکینہ دا مذاق اڑائیے اور اپنے سراں تو دوپٹے لا کے سینے پٹیے۔ بخاری دی روایت ہے جنہیں ماتم کیتا یا جنہیں ماتم ویکھا یا جنہیں خوش ہویا ماتم تے، اللہ پاک فرماندا ہے جہنمی لوگ نے جڑے ماتم کرن گے تے کروان گے۔ اے بخاری شریف، اگر بخاری وچوں الحسین منی اے روایت اگر تسلیم کر رہے ہو نا تے بخاری وچ اے بھی لکھا ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے، ماتم ویکھنا حرام ہے۔ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ ایسے واسطے دو ٹوک موقف ہے، ماتم اساں شیعہ نو ویسے ہی نہیں تسلیم کر دے، ایسے واسطے کہ سکھر دے وچ انہاں کتا نے امام حضرت عمر بن خطاب دا نام دیوار تے لکھ کے اتنے ایسے غلیظ جملے لکھے کہ جڑا میں ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا۔ اے پرسوں دی رپورٹ ہے، انہوں نے حضرت عمر دی گستاخی کی تھی، لیکن ایک بھی یزیدی حکومت نے کسی تے پرچہ نہیں کیتا، لیکن اگر کسی عورت نو کسی فاحشہ عورت نو چھیڑا جاوے تے جناب عالی انہاں 400 بندے تے پرچہ ہوئے، مندر گرائے جاویں تو انہاں تے پرچہ ہوئے۔ رنجیت سنگھ دا جنہیں ساری زندگی مسلمانوں دی عورتاں دی عزت لٹیاں، انہاں دا کوئی مجسمہ توڑے تے فوراً ایکشن ہوئے، صدر پاکستان نو بھی تکلیف ہوئے، کنجر اعظم نو بھی تکلیف ہوئے، لیکن مصطفیٰ دا غلام حضرت امام حضرت عمر بن خطاب دا نام انہوں نے دیوار تے لکھا۔ پھر نعوذ باللہ میں نہیں لفظ کہہ سکتا کہ کیڑے لکھے گئے، اور تنہ صحابہ نو گالی کڈن، پھر تسی کہو انہاں نو دفاع دیو اور انہاں دے احترام کرو۔ قسم رب ذوالجلال دی جنہاں نو مصطفیٰ نے اج بھی اپنے پہلو نہ لایا ہے، اگر انہاں دی کسی نے گستاخی کیتی اساں سر بعد لاواں گے، پہلے مصطفیٰ دی بارگاہ سلام کر کے سر بھی لا دیواں گے، پھر عدالتاں جانن تے سسی جانیے اس واسطے کہ اسی مصطفیٰ دے غلام۔ کمال ہے یار، جنہوں 12 سال جندے پیچھے امام حسین نمازاں پڑھن، تو اس امام دا امام حسین دے امام دا نام دیواراں تے لکھو گے، اور پھر نعوذ باللہ لعنت نہ تے کرو گے، لاکھ لعنت تواڈے مذہب تے، تساں یزیدی ہو، اور تواڈے یزیدی اگر کہندے ہو شیعان علی نے امام حسین نو شہید نہیں کیتا، پھر یہ سارے شیعہ تو کتھے وڑ گئے سن کہ جدو امام علی مقام شہید ہو رہے سن، یہ سارے شیعان علی کتھے سی؟ یہی لوگ بلا کے دھوکے نال بلا کے قتل کرن والے یہی سن۔ اللہ دی قسم ہے اہل سنت و جماعت و مسئلہ کے اوہی مسئلہ کے جویں صحابہ اہل بیت نال محبت کردے سن، سنی آجوں میں ٹوٹ کے مصطفیٰ دی آل نال محبت کرن دا۔ ساری زندگی 6 سال جڑا سرکار دی حیات مبارک ہے امام حسین زندہ رہے، وہ 6 سالاں والی شانہ لوگ بیان کر دیں، اور جڑے میدان کربلا وچ شہید ہوئے 56 سال ٹوٹل عمر، 56 سال 5 مہینے تے 5 دے امام حسین زندہ رہے نے۔ 6 سال والی ساری زندگی تسی بیان کر دے ہو تے وچ 50 سال امام حسین نے کیسے گزارو، موت پیندی وہ بھی بیان کرو نا۔ ہاں جب بیان کرو گے تو 2 سال ابو بکر امام نظر آئیں گے امام حسین کے، وہ زندگی بیان کرو گے تو 12 سال جن کی تقریر امام حسین سنتے رہے اس ہستی کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور بقیہ زندگی حضرت عثمان غنی کے پیچھے حضرت امام حسین اور مولا علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں وہ گانے لگاتے ہیں جو یزید سنا کرتا تھا، جن کے لیے امام حسین نے خروج کیا تھا۔ اللہ کی قسم ہے آج اگر کہ حسینی سوچ رکھتے ہیں تو انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ ایسے واسطے حرامی لوگاں دا کم نہیں کہ شان اہل بیت بیان کریں، چوکاں میں شراباں پی کے پٹن تے شان بیان کرن
شان ادو ہی بیان ہوندی ہے جدو رگاں دے وچ حلالی خون ہوئے تو مصطفیٰ تے بندہ درود و سلام پڑھن والا ہوئے۔ ازواجات مطہرات امہات المومنین دیاں تسی گستاخیاں کرو پھر کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے۔ سیدہ زینب دا مجسمہ بنا کے اب ویکھو جی آج سیدہ زینب جا رہی نے برقے پوائے نے پھر جناب اتے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، ویکھو جی آج سرکار دی آل جا لعنت تے شرم نہیں آندی، کہندے زینب میں لٹ گئی تے فلان ہویا۔ جے نبی دا گھرانہ برباد تے لٹ گیا تے پھر تو لٹ گیا ہے۔ نبی دا گھرانہ ادو بھی عزتاں والا سی، نبی دا گھرانہ اج بھی عزتاں والا۔ کہو نا گج کے سبحان اللہ، اور گج کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں کوئی مجبور نہ سمجھے، علی اصغر نو کہا کہ ایندے واسطے تے پانی دے دیو، آ پیاسا ہے گا اینو تے پانی دے، لعنت تیرے تے جے پانی منگنا سی تے پھر گئے کیوں نہیں امام علی مقام؟ پانی نہیں منگا، دھوکے نال انہوں نے تیر مارا ہے۔ یار 14 صدیاں گزرن تو بعد 14 صدیاں گزرن تو بعد سائیں توکل شام بالوی آ لاہور وچ آپ دا مزار ہے، آ لاہور ہوٹل دے نال آپ دا مزار ہے۔ سائیں توکل شام بالوی پڑھا رہے سن اپنے شاگرداں نو حدیث پاک پڑھا رہے سن۔ حدیث آ گئی کہ سرکار نے فرمایا اللہ جنتی کو ایسے ایسے درخت ہوں گے جنت میں کہ جنتی اگر 50,000 سال تک اس کے اوپر چڑھتا رہے گا تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ ایک اللہ درخت جنت میں اپنے امتیوں کو عطا فرمائے گا، اپنے بندوں کو عطا۔ شاگرد کہنے لگے سرکار اے تے پھر جنتی واسطے سزا ہوئی، انعام تے نہ ہویا؟ وہ بیچارہ پھل تروڑن واسطے 500 سال یا 5000 سال ایک روایت اتنی مسافت کر کے جائے گا، پھر پھل توڑے گا، پھر کھائے گا۔ اے انعام تو ہویا نہ ہویا، یہ تے سزا ہوئی۔ سائیں توکل شام بالوی نے فرمایا نہیں پترا یہ گل نہیں، مثال دے طور تے تو انج مسئلے نو سمجھ کہ سامنے وہ درخت، سامنے شتوت کا درخت کھڑا تھا، فرمایا یہ سمجھو کہ جیسے یہ درخت کھڑا ہوا ہے اور یہاں جیسے یہ میرا مصلی ہے، یہاں جنتی بیٹھا ہوگا مصلی پر، تخت پر، اور درخت کو ایسا اشارہ کرے گا کہ ادھر آؤ۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں اللہ کی قسم جب آپ نے اشارہ کیا نا درخت کو ادھر آؤ، فرمایا میں تو جنت کی مثال سمجھا رہا ہوں۔ وہ شتوت کا درخت جڑیں اکھاڑ کر حضرت توکل شام بالوی کی طرف چلنے لگا۔ چودہ صدیاں گزرن تو بعد مصطفیٰ دی یال تے درود پڑھن والا توکل شام بالوی اگر اشارہ کرے وہ درخت آوے، فرمایا نہیں نہیں بیلیا میں تے مصطفیٰ دی حدیث سمجھا رہی ہوں، میں بلایا نہیں، اپنی جگہ تے ٹھہر جا۔ یار درود پڑھن والے نو رب شان دیندا ہے۔ میدان کربلا وچ حسین مجبور نہیں سن، رب دا امر پورا کرن گئے سن۔ ہاں اگر ایک اشارہ کر دیندے نہر فرات نو نے آ بھی جانا سی تے انہاں دے آ کے قدماں دے بوسے بھی لینے شروع کر دے۔ ہمت ہوندیاں زور نے لایا، بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ مجبور نہیں سن، انہوں نے یزید دا نام واضح کرنا سی، یزید دی غلاظت نو واضح کرنا سی کہ قیامت تک ایسی سوچ رکھنے والا یزید ہوندا ہے، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا۔ اور باقی رہا میدان کربلا میں، باقی رہا مقابلے والی بات۔ امام علی مقام جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو ہر یزیدی کی زبان پر تھا کہ مولا علی آج واپس آ گئے۔ یزیدی کہہ رہے تھے آج تو تلوار بھی مولا علی والی ان کے ہاتھ میں، آج تو دستار بھی مصطفیٰ والی ان کے سر پر ہے، آج جو کرتا پہنا ہوا ہے مولا علی والا پہنا ہوا ہے، اور جو آج ڈھال پکڑی ہوئی ہے حضرت امیر حمزہ والی ڈھال پکڑی ہوئی ہے۔ ہر یزیدی کہنے لگا آج لگتا ہے مولا علی آ گئے۔ ان کی دھار سے معلوم ہوتا ہے، تلوار کی دھار سے، کہ مولا علی آج پھر زندہ ہو کر ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ اسی لیے گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ ابن سعد کہنے لگا میں جانتا ہوں خون رسول میں رب نے کیا طاقت رکھی ہے، اسی لیے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر یک بارگی سے حملہ کرو۔ میں مولا علی کے خون کو بھی سمجھتا ہوں، نبی کے خون کو بھی سمجھتا ہوں، ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ یک بارگی سے حملہ کیا گیا، لیکن یاد رکھیں شریعت اور دین بچانے کے لیے امام علی مقام وہاں پہنچے، اور دین بھی بچایا، مصطفیٰ کی شریعت کو بھی بچایا، اور قیامت تک کے لیے شریعت مصطفیٰ کو زندہ فرما دی۔ 6 مہینے اس سفر میں رہے، میں نے محفل پہ بھی بات عرض کی، 6 ماہ اس سفر میں رہے، ایک نماز بھی بعد جماعت سے قضا نہیں ہوئی۔ یہ سید زادے 6 مہینے تک اتنے کٹھن سفر میں بھی ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ نماز عصر کا جب وقت ہوا تو نماز کو ترک نہیں ہونے دیا۔ حالت سجدہ میں اس علیب کے شیر نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما دیا اللہ کا۔
دو بیٹیاں سناپ دیا، حضرت سکینہ اور حضرت سغرا۔ اچھا چھوٹی بیٹی نو لے کے آئے نے، اے دسو نا سوال کہ وڈی بیٹی نو کیوں نے لے کے آئے حضرت سغرا؟ اس لیے کہ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت حسن مصنع کے ساتھ، وہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ امام عالی مقام نے فرمایا بیٹی میں تجھے اپنے ساتھ اس سفر میں لے جاتا، اور سننا ہے کہنا کہ یار سارے ہی ٹھیک نے۔ فرمایا اگر آج آپ کا شوہر ہوتا تو ان سے اجازت لے کر میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ میرے نانے کا دین یہ ہے کہ جب تک عورت اپنے شوہر سے اجازت نہ لے لے اپنے گھر سے نہ نکلے، فرمایا تو یہی انتظار کر تیرے شوہر کے بغیر، اگرچہ میں حسین ابن علی ہوں، تیرا والد گرامی ہوں، میں بھی تمہیں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ قیامت تک لوگ دلیل بنا لیں گے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت باہر جا سکتی ہے۔ فرمایا میں مصطفیٰ اپنے نانے کا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں بچا کر کائنات کو بتا دوں گا، یہی وہ وعدہ تھا جو میں نے اپنے نانے سے آج وفا کر دیا۔ اس لیے شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، اور صحاب رسول کی عظمتوں کو سلام کیا امام حسین نے، اور صحابہ نے پھر اپنی جانوں کو قربان کر دیا امام علی مقام پر۔ اس لیے آج نہ تو ہم شان صحابہ میں ہم کسی قسم کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، اگر کی جائے گی اور حکومت ایکشن نہیں لے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز آج بھی غیرت مند مسلمان ایسے ہیں کہ جو ایسے غداران اسلام اور غداران صحابہ کا سر قلم کرنا بھی جانتے ہیں، اور پھر جیلوں میں جا کر مصطفیٰ کے نام پر گردن کٹانا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام احباب، آپ کا مذہب اور مسلک بڑا نرالا ہے، قرآن و حدیث والا مسلک ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا آپ کا مذہب ہے۔ آپ سلام کریں اپنی ماں باپ کے قبروں میں جا کر، اور اپنے والد اگر والدین زندہ ہے ان کے قدم چومیں کہ جنہوں نے حلال کا لقمہ آپ کو کھلایا۔ یہ حلال کے لقمے کی تاثیر ہے۔ مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرتے ہو، مصطفیٰ کے صحاب سے بھی محبت اور پیار کرتے ہو۔ دعا ہے رب لم یزل ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا